سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کی خیریت چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں آج آن لائن ہونے میں تھوڑی دیر ہو گئی. There's some technical issue that I've been suffering for I've tried quite a few times before I could successfully get online. Um, or that was I don't know what was it, but let's hope that we can start the session today. آج کا session is going to be very interesting. میں نے ڈالا ہے اپنے اسٹوری میں فیس بک پہ جو میسج ڈالا تھا اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جناب یوسف فالگیر تھے, کیا وہ کوئی کسی قسم کا انچینٹمنٹ کرتے تھے, کیا کسی قسم کا جادو کرتے تھے. کیونکہ ہمیں ریفرنس نظر آتا ہے کہ وہ کیا کوئی کسی قسم کا ہمیں ریفرنس نظر آتا ہے کہ وہ جادو کا کچھ میں نے چیپٹر 44 ورس 5 and 44 ورس 15 کا ریفرنس دیا ہے, پیدائش کی کتاب, اتپتی کی کتاب. I welcome all the friends that are coming. پلیز کمنٹس ضرور کرتے جائیے گا, کچھ بتاتے جائیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے. میں I try to keep eye on everything, لیکن سمن دیدی ہمیں جوائن کر لیا ہے, عاشر سیمل مٹو صاحب نے برسٹل سے ہمیں جوائن کر لیا ہے. میں I welcome you all. چیپٹر 43 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا. میں بڑی کوشش کرتا ہوں تیز موو ہونے کی, لیکن وہ جو کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ میں ان کو جسٹ اسکپ کیے بغیر نہیں جا پاتا. وہ مجھے کافی اس کی وجہ سے پھر دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس وجہ سے تھوڑا پریشانی بن جاتی. سو moving on, it's time for us to go forward and start our session. It is the same story which has been going on. The story is wonderful story, and the story is about Joseph and his brothers. وہ بھائی جو کہ ان کے خوابوں کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے نفرت کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں. بعد میں وہی بھائی جو ہیں ان کے خوابوں کی تعبیر ہوتے ہوئے خود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. So moving on, let's jump right into our session. We'll try to cover as many chapters as possible, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اردو بائبل کے لیے, میں نے پھر سے جیسے میں نے پہلے بھی معذرت کر رکھی ہے, میں نے سوری کہا تھا اپنے ہندی اور گجراتی بہنوں بھائیوں کو کہ وہ بھی سنتے ہیں, لیکن ہم ان تک اگر میں گجراتی میں یا ہندی میں بائبل ڈسپلے کروں تو میں اس کو پڑھ نہیں سکتا. سو دیٹ از اے پرابلم. سو اردو میں بائبل میں اس لیے ڈسپلے کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے اسکرین پہ تو they would have no need to have the Bible in hand, اور وہ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. چیپٹر 44. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ان کے بھائی جو ہیں پہلی دفعہ آئے تھے, وہ لے کے چلے گئے. جناب یوسف نے سمیون کو قید کر لیا. میں نے بتایا کہ ٹریڈیشنز, ربینک ٹریڈیشنز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شاید جناب سمیون جو تھے وہ he was one of the سب سے زیادہ ظالم تھے, وہ سب سے زیادہ مارنا کوٹنے والے انسان وہی تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ سکم میں بھی جب انہوں نے سکم کے بادشاہ حمور اور اس کے بیٹے کو مارا تھا تو اس میں بھی سمیون اور لاوی ہی شامل تھے. سو یہاں پہ بھی پھر ہم نے آگے آ کے دیکھا کہ یہاں پہ روبن جو تھے وہ بچانا چاہتے تھے اپنے چھوٹے بھائی کو, لیکن باقی سارے جو ہے وہ ان کو مارنا چاہتے تھے, لیکن یہودا نے کہا کہ اس کو بیچ دیا جائے. وہ بیچ دیے وہاں پہ جب آئے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے 10 بھائی آئے تھے, 11واں نہیں آیا تھا, بنیامین نہیں آیا تھا. میں نے کہا کہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ جو لوگوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت جو جناب بنیامین تھے وہ چھوٹا سا بچہ تھا. ایسا بالکل نہیں ہے. جناب بنیامین کے یہاں پر بچے تھے, آگے ہم ذکر بھی ان کا دیکھیں گے, اور باپ ان کو پھر بھی آنے نہیں دیتا. بیکاز آئی تھنک اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
باپ کو کچھ کسی حد تک اندازہ ہو گیا ہوا تھا کہ میرے بیٹے کچھ شاید کام میں نکل دے, لیکن we don't know, that will be just a speculation and we don't want to get into that. So اب ایک بھائی کو انہوں نے رکھ لیا تھا, قید کیا, پھر وہ تقریباً سال کے بعد واپس آئے تھے, اور سال کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو بنیامین ان کے ساتھ ہے, جناب یوسف بڑے خوش ہیں, ان کو بٹھایا, ہم نے اس آیت پہ بھی غور کیا تھا, جب ان کو بٹھایا تو ترتیب وار بٹھایا, اور وہ بھائی حیران ہو رہے تھے کہ how does he know کہ ہم سب ترتیب وار بیٹھے ہیں, لیکن that was another point they missed. پھر آگے وہ جناب یوسف ان کو کہتے ہیں کہ ان کے بوروں کو بھر دیں, اب وہ یہاں سے چیپٹر کہانی شروع ہوتی ہے. فرسٹ یہ اب سیکنڈ ٹرپ ہے, they're about to go back. پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں اناج, جتنا اناج وہ لے جا سکتے ہیں بھر دے, اور ہر شخص کی نقدی اس کے بورے کے منہ میں رکھ دے. اور میرا چاندی کا پیالہ, اب یہ چاندی کا پیالہ جو ہے this is going to be very important, یہ میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے منہ میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا. چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا. صبح روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیے گئے. اب یہ چلے گئے ہیں, اب یہ جا رہے ہیں. وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا, جا ان لوگوں کا پیچھا کر, اور جب تو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی؟ کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے؟ تم نے جو یہ کیا سو برا کیا. اب یہ جناب یوسف نے اس کو کہا کہ تم نے جا کے ان کو بتانا ہے کہ میرا آقا جو ہے وہ اس سے فال بھی نکالتا ہے نا. اب یہ فال نکالنا جو ہے, اس کے لیے ہم اگر کچھ اپنی طرف سے کچھ کرنا شروع کر دیں گیس ورک, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو ایکچولی ہیبرو روٹ ورڈ پہ بھی لے کے جاؤں گا. اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کی. تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے؟ کس کو خداوند کہہ رہے ہیں؟ وہ یوسف کو کہہ رہے ہیں. they don't know he is Joseph at the moment, ان کو نہیں پتا یہ ان کا بھائی ہے. خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کرے, بھلا جو نقدی ہم کو اپنے بوروں کے منہ میں ملی اسے تو ہم ملک کنعان سے تیرے پاس واپس لے آئے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ بھی ہمارے پاس آ گئی تھی وہ بھی ہم تجھے لے آئے ہیں. so they're trying to show their integrity and their uprightness, کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں, بڑے اچھے نیک لوگ ہیں, وہ کریں گی. پھر تیرے آقا کے گھر کے سے چاندی یا سونا کیوں کر چرا سکتے ہیں؟ سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے, اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے. اب وہ اتنی سخت ٹرمز رکھ رہے ہیں, that means they are sure کہ انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے. اس نے کہا تمہارا ہی کہنا صحیح, جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے گناہ ٹھہرو گے. یعنی باقی میں کسی کو نہیں پکڑ رہا, صرف ایک کو پکڑوں گا. تب انہوں نے جلدی کی اور ایک کا نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا, اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا. سو ڈھونڈنے لگا, اور سب سے بڑے سے شروع کر کے, اب دھیان سے بات سنیے گا, سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی, اور پیالہ بنیامین کے بورے میں. سب سے بڑے سے, اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے اس کو بتا دیا تھا یہ میرے بھائی ہیں, اینڈ موسٹ پروبلی جب ان کو سیٹس پہ وہ ان کے لیے چیئر کھینچ رہا تھا اور بیٹھ رہے تھے, میں نے بتایا تھا یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹینٹس میں رہتے ہیں اور یہ ٹیبل پہ کھانے کے عادی نہیں ہے, لیکن جب یہ یوسف کے پاس آئے وہ ٹیبل پہ بٹھا کے ان کو کھلا رہا ہے اور ان کو ترتیب وار بٹھایا ہے. اسی لیے پچھلے چیپٹر میں, اگر آپ پچھلے چیپٹر کی لاسٹ ورس دیکھیں, چند لاسٹ ورسز دیکھیں, تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے, ہم 33ویں آیت میں دیکھو, اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بڑائی اور چھٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے. حیران ہونے کا مطلب یہی ہے کہ they did not understand کہ ان کو ہماری ایج کی ترتیب کیسے معلوم ہے. اب میری بات سمجھ رہے؟ سو یہ اسی لیے وہ حیران ہو رہے ہیں یہاں پہ. سو خیر یہ ہوا, اور اب جو اس کا منتظم ہے, جو بٹلر ہے, جو کہ ایکچولی اس کا گھر کا انتظام رن کرنے والا شخص ہے, وہ
جب بورے کھول رہا ہے تو وہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک کھول رہا ہے. ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ پرہیپس سسپینس, اور یا مطلب وہ ہر بورا کھلنے کے ساتھ ان کا کانفیڈنس تھوڑا اور اوپر چلا جاتا ہوگا کہ ہم میں نہیں ہوں. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ, لیکن آخر میں وہ بورا جو ہے وہ اس کے سب سے چھوٹے کے بورے میں سے نکل آیا. جی ٹھیک ہے جی, آپ 12 نمبر آیت سے ہم پڑھ چکے تھے. تب انہوں نے 13 آیت سے 13ویں آیت سے, تب انہوں نے اپنے پیراہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھر. اب پچھلی دفعہ پیراہن چاک کیے تھے تو وہ کس نے چاک کیے تھے؟ وہ صرف روبن نے پیراہن چاک کیا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جب انہوں نے وہ پکڑے گئے ہیں تو ان کو پتا چل گیا وہ یہ تو وہ بندہ پکڑا گیا ہے, حالانکہ ان کو پتا کہ جس کے نکلے گا صرف وہی پکڑا جائے گا, باقی سب چھوٹ سکتے ہیں. لیکن سب اس دفعہ دکھی ہیں, کیوں؟ اپنے باپ کے سبب سے. اور یہودا اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے. اب وہ واپس ان کو گھر لے آیا, وہ اب تک وہیں تھا, سو وہ اس کے آگے زمین پر گر پڑے. یہ ایک دفعہ اور اب انہوں نے اس کے آگے گر کے اس کو سجدہ کیا ہے, معافی مانگ رہے ہیں, پر اس کے آگے گرے ہیں. پولا اس کا پولا کھڑا ہے, ان کے پولے جھک کر اس کو سجدہ کر رہے ہیں. That could be an example. تب یوسف نے ان سے کہا کہ تم نے یہ کیسا کام کیا؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے؟ اب آگے یہودا کا پیسج شروع ہو جاتا ہے. میں یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے آپ سے یہ فال والا ایشو جو ہے اس کو آپ کے ساتھ پہلے سارٹ کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ ایکچولی بائبل میں نہیں ہے. یہ فال نکالنے کا جو ذکر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کلیئرلی بائبل میں موجود ہے. جناب یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں فال نکالتا ہوں. اب میں آپ کو تھوڑا سا ذرا لے کے جانا چاہتا ہوں ان ڈیٹیل, اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو تھوڑا گہرائی میں ذرا سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی let me take you to the screen تاکہ آپ اس screen کو دیکھ سکیں. This is the blue letter Bible, اور اس بائبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چیپٹر 44 verse 5 کھولی ہے. Is not this it in which my Lord drinketh, and whereby indeed he divineth? Ye have done evil in so doing. اب یہ لفظ ڈیوائنس جو ہے اس کو اردو میں فال گیری کیا گیا ہے. یہ لفظ بائی دا وے پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا. اگر اس کو آپ یہاں پہ آ کے دیکھیں ہی ڈیوائنت, تو اس کے لیے لفظ عبرانی زبان میں استعمال ہوا ہے نقاش. نقاش لفظ جو ہے اس کا مطلب آپ کو ابھی یہاں پہ میں دکھائے دیتا ہوں. نقاش ایک ورب ہے بائی دا وے, یعنی وہ ڈیوائن کرتا ہے. اس کا لکھا ہے آؤٹ لائن آف ببلیکل جیسس ٹو پریکٹس ڈیوینیشن, ڈیوینٹی وہاں پہ انگلش بائبل میں لکھے ڈیوائن, آبزرو, سائن, لرن بائی ایکسپیرینس, ڈیلیجنٹلی آبزرو, پریکٹس, فارچون ٹیلنگ, فیوچر کے بارے میں بتانا یا وہ یہ کرنا, اور یہ کلیئرلی خدا کے کلام کے مطابق الاؤڈ نہیں ہے. اس کو ہم اس کی ڈیفینیشن اگر دیکھیں, نقاش is a primitive root, جس کا مطلب ہے whisper کرنا, a magic spell, جادو کرنا اس لفظ کا مطلب ہے. to prognosticate, certainly divine, یا enchanter, یہ لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا. enchanter, enchant کرنا, یہ جادو کے الفاظ بولنا, یہ enchantment. یا learn by experience ہے. آپ کو میں ایک اور یہ لفظ کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے, اور وہ لفظ بڑا زبردست ہے. وہ جینیسس میں 30 میں استعمال ہوا ہے. پیدائش کی کتاب 30ویں باب میں 30th چیپٹر میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, اور یہ لفظ استعمال کیا تھا لبان نے. لبان نے کہا تھا کہ میں نے for I have learned by experience, کہ میں نے اپنے تجربہ سے سیکھا ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے. اب یہ میں آپ کو اردو میں بھی اس کا دکھانا چاہوں گا, کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے. اب لبان جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے کہ لبان جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتا. لابن جو ہے جس کو لبان بھی ہم کہتے ہیں, لابن جو ہے وہ خدا کو. تب لابن نے اس سے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہیں رہ, کیونکہ میں جان گیا ہوں
کہ خدا نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت دی ہے. جان گیا ہوں. پتا ہو کیسے جان گیا تھا؟ Come here, see. کہ I have learned by experience. یہ دیکھیے میں آپ کے لیے کھول پھر سے دوبارہ کروں. I have learned by experience. یہاں پہ پھر لفظ وہی نقاش استعمال ہوا. اس کا مطلب ہے لابن نے جب یہ بات کی تھی, جب لابن کو یہ پتا چلا کہ میرے پہ جو برکت ہے وہ اس کی وجہ سے ہے, تو اس نے بھی وہ پتا کرنے کے لیے جادو ہی کا استعمال کیا تھا, انچینٹمنٹ کا استعمال کیا تھا. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے جو کہ انتہائی مزیدار سوال ہے کہ کیا جناب یوسف بھی انچینٹمنٹ کیا کرتے. بائی دا وے آپ دیکھ رہے ہیں اور if you are being blessed by this تو پلیز اس کو شیئر کیجئے, اپنے دوستوں تک پہنچائیے تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم خدا کے کلام کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکیں. سو ایڈت دیدی نے بھی جوائن کر لیا ہے, شالوم, مائیکل کیسر نے, اور بھی جاوید مینول صاحب بھی, جوشوا جاوید عنایت, جوشوا مینول, اور باقی بھی جتنے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں, میں ان سب کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. سو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ دوسروں تک بھی خدا کا کلام پہنچ سکے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جناب یوسف کے بارے میں خود وہ کہہ رہے ہیں اپنے نوکر کو کہ جا کے ان سے کہنا کہ اس سے میرا آقا جو ہے وہ ڈیوائن کرتا ہے. ایڈت دیدی نے شیئر کر دیا, تھینک یو سو مچ. پلیز ایوری بڈی ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر. اگر آپ کو نہیں لگتا نہیں شیئر کرنا چاہیے تو نو کمپلشن, نو پرابلم. سو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلیئرلی خود کہہ رہا ہے کہ میں انچینٹمنٹ کرتا ہوں. لیکن اب یہاں پہ اس پوائنٹ کو میں آپ کو خود ہی کاؤنٹر آرگومنٹ دے کے ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ جناب یوسف انچینٹمنٹ نہیں کرتے تھے. This is the way, because these are study sessions. میں چاہتا ہوں کہ ہم بائبل کی اسٹڈی کو جب کرتے ہیں تو ہم اس کو بڑا کریٹیکلی پڑھا کریں, ہم اس کو سیکھ سکیں, اور that is the right way of learning the word of God. So ہم ابھی دیکھیں گے کہ کیا وہ انچینٹمنٹ جو تھی وہ واقعی انچینٹمنٹ کرتے تھے کہ نہیں کرتے. جی اب یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ اس کا جو نوکر ہے وہ نوکر جو ہے کلیئرلی ہمیں معلوم ہے کہ وہ ان کو جان گیا ہے, جانتا ہے کہ یہ میرے اس کے بھائی ہیں, کیونکہ ان کو گھر بھی لے کر آیا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پچھلے چیپٹر میں جب وہ آئے تھے تو آتے ساری انہوں نے خود بخود ہی اس کو بتا دیا کہ ہم جو ہے تیرا وہ لے کر آئے تھے, جو ہم پچھلی دفعہ اناج لے کے گئے تھے وہ ہم لے گئے تھے, اور اس کے بیچ میں پیسے بھی تھے واپس, وہ پیسے بھی ہم واپس لے آئے. تو وہاں پر جو منتظم ہے, جو ان کا بٹلر ہے گھر کا, وہ کیا کہتا ہے, وہ آیت نمبر چیپٹر 43 آیت نمبر 14 اس پہ غور کیجیے گا. یہ وہ اس کو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. 13ویں آیت میں وہ کہتے ہیں اے بھائی, اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے لو اور اٹھ کر پھر اس شخص کے پاس جاؤ, اور خدا قادر اس شخص پر نہیں, سوری یہاں نہیں ہے, جی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. 19ویں آیت سے دیکھ لیتے. اور وہ یوسف کے گھر کے منتظم کے پاس گئے اور دروازہ پر کھڑے ہو کر اسے کہنے لگے, جناب ہم پہلے بھی یہاں اناج مول لینے آئے تھے, اور یوں ہوا کہ جب ہم منزل پر اترے تو یہ سارا اناج کے ساتھ ہماری نقدی بھی بوروں میں رکھی تھی. 22ویں آیت میں وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھی تھی. 23ویں آیت میں وہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو, ڈرو مت ڈرو, تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو انچینٹمنٹ کے لیے پیغام بھی لے کے جا رہا ہے, he actually has been preached by Joseph himself. وہ یوسف کے خدا کو اور اس کے باپ کے خدا کو بھی جانتا ہے. جب باپ کے خدا کا ذکر آتا ہے نا تو یہ that makes it 100% sure کہ وہ کس خدا کو مانتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے, it means کہ وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ جی جناب یوسف مصر میں بھی جا کے
جو ہے منادی کیا کرتے تھے. حالانکہ ایسا میں اس بات سے متفق نہیں ہوں, منادی نہیں کرتے تھے, لیکن جتنے لوگ ان کے انفلوئنس میں تھے, جو ان کے پاس تھے, شاید ان کو وہ ضرور بتاتے تھے کہ خدا کون ہے. بائی دا وے جناب یوسف نے جب پیشن گوئی کی تھی تب بھی انہوں نے خدا کے نام کی منادی ایک حساب سے ضرور کی تھی, جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتاتا, یہ خدا بتاتا ہے, اور خدا نے یہ سارے تجھے پہلے سے بتا دیے. سو یہاں پر اس نے کیا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اس سے پچھلے چیپٹر میں جب وہ آتے ہیں تو جناب یوسف ہے بار بار یہ قسم کھاتے ہیں, مجھے فرعون کی حیات کی قسم, مجھے فرعون کی حیات کی. 2 دفعہ وہاں پہ لکھا ہے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے فرعون کی حیات کی قسم؟ He is trying to convince his brothers کہ وہ ایجپشن ہے. He is trying to convince his brothers کہ وہ ایجپشن ہے, اور ایجپشنز کے طور طریقے سے ہی وہ کمپلیٹلی ان سے بات کر رہا ہے. وہ بالکل عام ان کی طرح بات نہیں کر رہا, بالکل ایسے کر رہا ہے. اور ڈیوینیشن جو ہے, یہ جو فالگری یا جادوگری کا جو عمل تھا, یہ بھی مصریوں میں پایا جاتا تھا. جناب یوسف یہ نہیں کرتے تھے, لیکن اس کا یہ بات ان کو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ وہ یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کمپلیٹلی مصری ہے, تاکہ ان کو پتہ نہ, پہلی بات ان کو پتہ نہ چلے. دوسری بات ہے وہ اس کو اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہا تھا. سو یہاں پہ پورے ریفرنس میں کہیں آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا کہ وہ فالگری کرتا تھا. یہ وہ کہہ رہا ہے جسٹ ٹو ٹرک دم, ان کو پھنسانے کے لیے, اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے. اب میری بات سمجھیں, دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ for you to understand کہ وہ صرف اور صرف اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ اس طرح کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ یہی چاہ رہا ہے کہ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جناب یوسف بھی اس سارے پروسیس میں کمپلیٹلی ان کنٹرول نہیں تھے. ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کیسے چیز بیٹھے گی. یہ تو ہمیں پتا نا, ہم سٹوری پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں پتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھا, لیکن جناب یوسف کو یہ پتا نہیں تھا. اس کے لیے میں آپ کو ریفرنس جو ہے پورے کا پورا ریفرنس آپ کو پہلی آیت میں بتا سکتا ہوں. اس بات کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے. پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کو بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکے بھر دے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اناج واقعی بھیجنا چاہ رہا ہے اپنے باپ کے گھر پہ, لیکن صرف اور صرف بنیامین کو رکھنا چاہ رہا ہے, اور زیادہ اناج دینا چاہ رہا ہے, اور ہر شخص کی نقدی اس کے بورے کے منہ میں رکھ دے. وہ صرف اور صرف بنیامین کو یہاں پہ روکنا چاہ رہا ہے. اس کا مقصد ایٹ دا مومنٹ صرف اور صرف بنیامین کو اپنے پاس رکھنا ہے, اور کسی کو رکھنا نہیں ہے. لیکن وہ الٹیمیٹلی پھر اس کو آگے جا کے بتانا بھی پڑتا ہے اپنے بھائیوں کو کہ حقیقت میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, کیونکہ اب اور کوئی حل پیچھے رہ نہیں گیا. اور ہم اس کو پڑھتے ہیں یہاں پہ. جناب یہودا جو ہیں وہ جناب یوسف سے بات کرتے ہیں, اور وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا ہی کمال ایلیکوینٹ سپیچ ان کی ملتی ہے. میں نے پچھلے اس میں سمے میں بھی کہا تھا, کلاس میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ جناب یہودا جو ہے, کیونکہ وہ اپنے باپ سے دور ہو کے دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں بھی رہتے رہے ہیں, سو ہی ہیز لرنڈ ویری ایلیکوینٹ اسپیچ, اور وہ بہت اچھے سے بات کرتے ہیں. یہودا نے کہا, 16ویں آیت میں چلتے ہیں, یہودا نے کہا ہم اپنے خداوند سے کیا کہیں, ہم کیا بات کریں, یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں. خدا نے تیرے خادموں کو کی بدی پکڑ دی. اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے نہیں کیا, اس کو پتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا کہ تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی. شاید وہ پیچھے ریفر کر رہا کہ ہم نے برا کیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ. وی ڈونٹ نو. سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالہ نکلا دونوں اپنے خداوند کے غلام ہیں. اب he is trying to fix the situation by speaking nicely. اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں. جس شخص کے پاس, یہ کون ہے جو ان کا بٹلر ہے, وہ کہہ رہا ہے جس شخص کے پاس یہ پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا, اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ. تب یہودا نے اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا, اے میرے خداوند ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند, سوری یہ میں نے یہاں پہ بٹلر کہہ دیا, یہ بٹلر نہیں ہے. دس از دا کنورسیشن بٹوین جوزف اینڈ جوڈا, یہودا اور میں غلطی کے لیے معافی چاہتا ہوں, یہودا اور جناب یوسف کے بیچ میں ہے. تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا, اے میرے خداوند ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے, اور تیرا غضب
تیرے خادم پر نہ بھڑکے کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے؟ ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے۔ وہ ایگزیکٹ ایڈجیکٹو بتا رہا ہے، کوالیفیکیشن اپنے باپ کی بتا رہا ہے کہ وہ بوڑھا ہے اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے اور اس کا بھائی مر گیا ہے۔ یہاں پہلی دفعہ یوسف کے لیے انہوں نے لفظ مر گیا استعمال کیا ہے اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے، اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں۔ ہم نے اپنے خداوند کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا۔ پھر تو نے اپنے خادم سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے بھائی کے پاس، باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں۔ ہمارے باپ نے کہا پھر جا کر ہمارے لیے اناج مول لے آؤ۔ حالانکہ وہ اسے بیچ میں یہ نہیں بتایا کہ ہم سال ایک ویٹ بھی کرتے رہے اور فادر واز ناٹ اگرینگ، وہ مان نہیں رہا تھا، لیکن پھر ہم ویٹ کرتے۔ ہم نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے، ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ اب یہاں پہ جناب یوسف کو فرسٹ ٹائم یہ پتا چل رہا ہے کہ جب ان کو بیچ دیا گیا تھا تو what sort of plan did they follow to convince his father کہ یوسف واپس آنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ یوسف کو پہلی دفعہ شاید اس بات کا گمان ہو رہا ہے کہ پھاڑ دینے والے انجام کے بارے میں ان کے بھائیوں نے ان کے باپ کو یہ بات بتائی ہوگی۔ ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا ہے اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا اور میں نے اس وقت سے پھر نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ گے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعقوب کہہ رہا ہے، اگر اب تم اس کو میرے پاس سے لے جاؤ گے اور اس پر کوئی آفت آ پڑی تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے۔ اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے، وہ یہ دیکھ کر کے لڑکا نہیں آیا مر جائے گا۔ اور تیرے خادم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر ہم یہ بھی بتا دیں کہ بنیامین وہاں پہ زندہ ہے اور ہم اس کو چھڑا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر بھی مر جائے گا۔ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا اور تیرے خادم اپنے باپ کو جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے۔ اور تیرا خادم اپنے بھائی باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گنہگار ٹھہروں گا۔ اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلہ اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے رکھ لے، اس کو جانے دے، تیری بڑی مہربانی ہے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آ پڑے گی۔ اب this is a climax. This is اب یہاں پہ بہت جو ہے جذبات اس طرح کے بڑھ چکے ہیں کہ وہ انتہائی پریشان ہو چکے ہیں اور ان کو نہیں لگ رہا کہ یہاں سے ہماری زندگی اب کسی بھی طریقے سے سکون سے ہم بچ کے نکل سکتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں پہ تب یوسف ان کے آگے سے جو اس کے آس پاس کھڑے تھے اپنے کو ضبط نہ کر سکا اور چلا کر کہا ہر ایک آدمی کو میرے پاس سے باہر کر دو۔ چنانچہ جب یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا اس وقت اور کوئی اس کے ساتھ نہ تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا خاموشی سے اس نے سب کو بھگا دیا ہے اور پھر اکیلے میں اس نے اپنے بھائیوں کو، اور وہ چلا کر رونے لگا اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے محل کے ساتھ ہی کہیں اس کے پاس گھر تھا، لیکن
پھر بھی وہ اتنا زور سے چلا رہا تھا. اس کو ہم انگلش میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کیتھارسس, کہ اپنے غم کو وہ نکال رہا ہے, اپنا جو ہے وہ اس کمپلیٹلی جو اس کے بیچ میں اتنی دیر سے دکھ بھرا پڑا ہے وہ چیخ چیخ کر اس کو نکال رہا ہے. وہ چلا چلا کر رونے لگا اور مصریوں نے سنا اور فرعون کے محل میں بھی آواز گئی. اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میں یوسف ہوں, کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور موسٹ پرابلی میں نے یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں نے جناب یوسف پہ پاکستان میں ایک کانفرنس میں بھی اسٹوڈنٹ کانفرنس ہماری ہوتی ہے اس میں بولا تھا, اور میں نے کہا کہ یہ بات ہمارے لیے بڑی سیکھنے والی ہے کہ جناب یوسف یہاں پر اپنے بھائی اس کے سامنے کتنی دفعہ آئے ہیں. پہلی دفعہ آئے, اناج لے کے چلے گئے, پھر واپس آئے, پھر جو ہے دوسری دفعہ آئے, پھر اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا, پھر واپس آئے, پھر جب چوتھی دفعہ بھی اس کے پاس واپس جب پہنچے, انہوں نے ان سارے وقت میں اس کو پہچانا نہیں ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل مصریوں کی طرح بن چکا تھا, مصریوں کی طرح دکھتا تھا, مصریوں کی طرح بات کرتا تھا. اس سے میں نے اپنے بہنوں اور بھائیوں کو ایک بڑی زبردست بات جو ہے وہ کہی تھی, جو کہ میں بڑی قائلیت کے ساتھ اس کو کہتا ہوں کہ جب ہم اکثر دیکھیں پاکستان میں بہت سارے کرسچن بہن بھائی جو ہیں وہ اس بات کو بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو السلام علیکم کہو تو, حالانکہ وہ کہتے ہیں جی سلام جی کہا کریں, which does not make any sense. سلام علیکم جو ہے یہ عبرانی طریقہ ہے, اس کو عبرانی میں شالوم علیکم کہتے ہیں. شالوم علیکم, میں کیونکہ مجھے عبرانی نہیں آتی, میں غلط بھی پروناؤنس کر سکتا, لیکن اٹس پریٹی مچ لائک دیٹ, شالوم علیکم. اور اسی سے ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ سلام علیکم لیا ہے, اس کو عربی میں اور پھر ہمارے پاس اردو میں آیا ہے سلام علیکم. یہ عبرانی میں بھی شالوم علیکم کہتے ہیں اور وہ یہ دعا کا حصہ ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ دیکھو, جب آپ شروع میں ہی اپنے آپ کو اس طرح کر لیتے ہو کہ آپ کو پاکستان میں دیکھتے ساری کو سمجھ آئے کہ یار اے بندہ جڑا نا اے مین سٹریم نہیں ہے, تو ڈو یو تھنک کہ they will treat you nicely, they will treat you equally? No, you have to آپ کو کلچر میں اس طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اس دنیا میں رہو, اس دنیا کے نہ ہو جاؤ. اس دنیا کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں لیکن اس دنیا کا ہونا نہیں ہے. اپنے عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ اپنی صورت بدلتے جاؤ. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جناب یوسف وہاں پر جب رہ رہے ہیں وہ بالکل ایگزیکٹلی ایجپشن بن چکے ہیں, ایجپشن لگتے ہیں, دیکھنے میں ایجپشن لگتے ہیں. اور ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم بھی کہہ دیں تو لوگ برا مناتے ہیں. اور انڈیا میں جو ہے اس بات میں نے انڈین دوست بھی میرے موجود ہیں, منندر سنگھ جی موجود ہیں, وہ سکھ دھرم سے کنورٹ ہوئے. سو وہ ابھی وہ سلام کہتے ہیں, شالوم کہتے ہیں, لیکن وہ پہلے جے مسیح کی کہا کرتے تھے. اب ہر جگہ بالکل جو ہے ٹھیک ہے, آپ کلچر میں ضم ہو سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا ہم کچھ چیز غلط تو نہیں کریں. مثلا ان کا سلامتی بھیجنے کا انڈیا میں طریقہ ہے جے مسیح کی, حالانکہ جے مسیح کی سلام نہیں ہے. یہ کیوں وہ جے مسیح کی کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ کہا جاتا ہے جے رام جی کی, جے کالی ماتا کی, جے ٹھاکر جی کی. تو وہ وہاں سے انہوں نے اپنے کلچر کو, جی یہ جے رام جی کی کہتے ہیں, ہم جے مسیح کی کہہ دیں گے. جے مسیح کی کہنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کہیں, لیکن سلامتی بھیجنے کا طریقہ یہ نہیں, وہ سلام کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے, ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کا طریقہ. گریٹ جب کریں تو تب آپ ایک دوسرے کو ملے اور ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں, یہ ببلیکل طریقہ ہے کہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں. وہ سلامتی جو ہے شالوم سے جاتی ہے, سلام کہنے سے جاتی ہے, یا سلام علیکم کہنے سے جاتی ہے. تو یہ ایک فرق جو ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اگر آپ جے مسیح کی کہتے ہیں تو بری بات نہیں ہے, لیکن دیٹ از ناٹ دا پراپر سلام. آپ کہہ سکتے ہیں شالوم جے مسیح کی, شالوم جے مسیح, پرفیکٹلی فائن. اب اس کے باوجود دس از یور چوائس, واٹ ایور یو فیل کمفرٹیبل, جیسا بھی کہنے میں آپ کو اچھا لگتا ہے اس چیز کو فالو کریں. کسی اور پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی آگے بڑھتے ہوئے, سو ٹھیک ہے. اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں یوسف ہوں. یہاں پہ پہلی دفعہ ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے. کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟
اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے. اور یوسف نے اپنے بھائی سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ, اور وہ نزدیک آئے. تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا تھا. جناب ہمارے بھائی آشف سیمل صاحب نے سوال کیا تھا, مجھے پتہ نہیں وہ سوال تھا کہ وہ کمنٹ کرنا چاہتے, لیکن اس کے آگے کوشچن مارک تھا کہ کیا ان کے بھائیوں نے ان کو بیچا تھا. مجھے پتا ہے وہ کس چیپٹر کے ریفرنس دے رہے ہیں. وہاں پر جہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو بیچا, وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اس کو باہر نکالا اور جو مدیانیوں سوداگروں نے پھر اس کو آگے جا کے بھیج دیا. تو وہاں پہ تھوڑا کلیئر نہیں ہے, لیکن یہاں پہ بالکل کلیئر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے بھائیوں نے ہی ان کو بیچا تھا. تب اس نے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا, اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے دل میں پریشان ہو, کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا. اس کے ریفرنسز آگے بھی ہمیں بائبل میں کافی جگہ ملتے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا روک کر ایک پوائنٹ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. دس از اے ویری ویری کروشل پوائنٹ. اب ایک ایسا شخص ہے جس کو بچپن سے اس کے باپ نے تو بہت لاڈ کیا ہے, لیکن اس کو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے. وہ پریشان بھی رہا ہے, وہ اس کو تنگ بھی کرتے رہے, مذاق بھی اڑاتے رہے, اور پھر الٹیمیٹلی مارنے کا پلان بھی کر لیا, اس کو بیچ دیا. وہ وہاں سے مصر کے بازاروں میں بکتا رہا, اور وہاں پر خدا کی نظر کرم اس پر رہی, وہ سرفراز ہوا. جب سرفراز ہوا تو پوتیفر کے گھر کا منتظم بن گیا, اس کے گھر کا بٹلر ایک حساب سے بن گیا. ہی مینیجز ایوریتھنگ. لیکن اس کے باوجود جب اس کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ پھر قید میں چلا گیا. ان سارے اور بہت سالوں تک وہ قید میں رہا, بہت سالوں تک وہ قید میں رہا. اور یہاں پہ ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ بائی دا وے کلیئرلی نہیں لکھا ہوا کہ کتنے سال رہا, لیکن کچھ لوگ 13 سال کہتے ہیں. 13 سال وہ قید میں نہیں تھا, وہ تو غلامی میں جب آیا تو پھر اس کے بعد وہ پوتیفر نے خرید لیا, پھر اس کے گھر کا انتظام رن کرتا رہا. ٹو ارن ہز ٹرسٹ وہ کافی دیر اس کا غلام بھی رہا ہوگا, اور وہ کافی دیر رہا ہوگا. لیکن یہ بات ہمیں پتا ہے کہ جب اس نے اس کا خواب کی تعبیر کی تھی ان دونوں کے سردار نانپس کی اور سردار ساکی کی, تو اس کے 2 سال کے بعد وہ آزاد ہوا تھا. 2 سال گزرنے کے بعد اس کو آزادی ملی تھی. تو 2 سال وہ قید میں ہی رہا. سو ہو سکتا ہے کہ 3-4 سال وہ قید میں رہا ہو, اور باقی سال جو ہیں انہوں نے اس کے گھر میں ایز اے بٹلر کام کیا, مطلب ایز اے مین منتظم کام کیا. سو یہاں پہ ہمیں یہ بات بڑی ضروری ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, سیکھنے والا پوائنٹ ہے کہ ایک شخص جس نے زندگی کی بڑی مشکل پہلو دیکھے ہیں, اور صرف اس لیے کہ اس کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے, اور اس کو بارہا یاد آتا ہوگا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی, بڑی دفعہ یاد آتا ہوگا کہ میرے بھائیوں نے کیا میرے ساتھ کیا, لیکن اس کے باوجود look at the positivity that he has. اس کی یہ دیکھیں کہ پوزیٹیو کتنا پوزیٹیو مائنڈڈ ہے کہ ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم پریشان نہ ہو, خدا نے کرم کیا, یہ خدا کی طرف سے تھا. اب میری بات سمجھ رہے کہ یہ دیٹ از دا کی آف سکسیس. یہ بھی ہمیشہ میں اپنے نوجوان بچوں کو میں کہتا ہوں, نوجوانوں کے لیے جناب یوسف کی پرسنالٹی, ان کی کردار انتہائی بڑی مثال ہے, انتہائی بڑا لرننگ پوائنٹ ہے. سو اس کو سیکھیں کہ وہ مشکلوں میں بھی اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے یہ خدا کی طرف سے تھا, اور یہ اچھا ہوا, اور یہ اچھا ہوا, ٹھیک ہے. اور یہ look at the positivity, amazing amazing. کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا کہ پہلے تو تھوڑا پتر میں بلانگ نہ پھینٹی سارے نو تسی بڑا میرا ظلم کیتا, پھر میں تم لوگوں کو معاف کروں گا. لیکن وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, بس انف ہو گیا, جتنا ڈرامہ ہونا تھا ہو گیا, اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون. اسے کہا کہ تم پریشان نہ ہو, مجھے تمہارے آگے آگے خدا نے خود بھیجا تھا. 6 آیت سے پڑھتا ہے. اس لیے اب 2 برس یہاں پہ ایک اور, یہاں پہ میں نے بڑے دیکھا ہے استادوں کو, بہت ساری کمنٹریز پڑھی ہیں, اس آیت پہ زیادہ لوگ نہیں رکتے, لیکن مجھے اس میں بڑی کمال آیت نظر آئی ہے, بات نظر آئی ہے, جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 6 آیت ہے. اس لیے اب 2 برس سے ملک میں کال ہے, اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا نہ فصل کٹے گی. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے.
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اس پہ غور کیا جائے. اس میں ایسی بات یہ ہے کہ اگر آپ چیپٹر 37 دیکھیں تو چیپٹر 37 میں جب جناب یوسف کا ذکر آتا ہے اور وہاں پہ وہ جب اپنے بھائیوں سے فرسٹ ٹائم ان کا بات کرنے کا ذکر نظر آتا ہے. یہ بائی دا وے دس از مائی پرسنل ریسرچ اینڈ پرسنل میرا اوپینین ہے, آپ اسے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں if you have a better answer to that. تو لکھا ہے 37 چیپٹر پڑھا, اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے, اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے. یہاں پہ جب یوسف کا فرسٹ ذکر آتا ہے وہاں پہ بھی خواب دیکھ رہا ہے اور اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہے. یہاں پہ بھی وہ جو کر رہا ہے آیت نمبر 7 پہ اگر آپ غور کریں, آیت نمبر 6 پہ اگر آپ غور کریں تو he is telling them about the prophecy, اس کی interpretation of a dream, ایک خواب کی تعبیر بتا رہا ہے. کیا یہ تو ہمیں پتا نا کہ 7 سال کال رہنا تھا, ان کو تو نہیں پتا تھا. کیا ان کو یہ پتا تھا کہ 7 سال اور کال رہنا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن ابھی 2 سال گزرے ہیں, اور وہ پازیٹیوٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سوچ رہے ہو کہ یار اگلے سال موسم ٹھیک ہو جائے گا, بارش ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یوسف کو یہ بات پتا ہے کہ اور 5 سال اور کال رہنا ہے, اور وہ اپنے بھائیوں کو بتا رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے, اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا نہ فصل کٹے گی. ڈو یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہاں پہ پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے کہ وہ ان سے ملتے ساری پھر سے ایک اور خواب کی تعبیر بتانا شروع ہو گیا. But this time his brothers listen to him. They don't challenge him. They don't say کہ نہیں جو یوسف تو پھر شروع ہو گیا. آپ سمجھ رہے, پچھلی دفعہ جب وہ کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ اچھا اب تو بند کرے گا کہ نہیں کرے گا, اور اس کو کیا کہتے ہیں, he is the master of dreams, خوابوں کا راجا ہے. لیکن یہاں پہ بھی جب اس نے اپنے آپ کو ان پہ عیاں کیا ہے, اس کے پیچھے خدا کا کیا, there are too many parallels in the Bible. خدا کے کلام کے کام کرنے کے طریقے بڑے زبردست ہیں. سو یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ یہاں پہ پھر جب اس نے اپنے آپ کو عیاں کیا ہے تو اس نے پھر خواب کی تعبیر بتائی ہے, اور ان کو پہلی دفعہ یہ بات پتا چلی کوئی یہ 5 سال اور رہنا ہے. How do you know? تمہیں کیسے پتا 5 سال اور رہنا ہے؟ And then he can tell them کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا, اس خواب کی تعبیر میں نے کی تھی, اور اس تعبیر کا مطلب یہ ہے, اور بالکل ایسا ہی ہوا. اب وہ they are not in a position to challenge him at all. They take him as the sovereign of Egypt. وہ بالکل فرعون کے برابر ہے, اور وہ اس کو بالکل چیلنج نہیں کر سکتے. بلکہ آگے ہمیں نظر آتا ہے جب جناب یعقوب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ اپنے بھائی سارے مل کر اس کو پیغام بھیجواتے ہیں کہ یار تجھے یاد ہے نا تیرے باپ نے کہا تھا کہ بھائیوں کو معاف کر دینا, کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں اس سے, because they know that he is very powerful. So خیر آگے بڑھتے ہوئے, اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے. بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا, اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھرانے کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا. وہ پہلی دفعہ یہاں پہ اپنی خود وہ کہہ رہا ہے اور اس تعریف کر رہا ہے, اور اس تعریف میں بھی وہ اپنی تعریف نہیں کر رہا, وہ خدا کی تعریف کر رہا ہے. he trusts God completely. خدا پر کمپلیٹ اس کا بھروسہ. سو تم جلد میرے باپ کے پاس جا کر اس کو کہو تیرا بیٹا یوسف یہاں یوں کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو سارے ملک سارے مصر کا مالک کر دیا ہے, تو میرے پاس جلد چلا آ, دیر نہ کر, تو جشن کے علاقہ میں رہنا. اب دیکھیں اب وہ آیا نہیں ہے, ابھی وہ بھیج رہا اپنے بھائیوں کو, اور جشن کا علاقہ انہوں نے پہلے سے طے کر لیا ہے. جشن کا علاقہ جو ہے مصر میں مصر کا سب سے زیادہ زرخیز علاقہ تھا. میں آپ کو اس کے بارے میں دکھا سکتا ہوں, میپ آف گوشن, اور یہ پورے مصر میں سب سے زیادہ زرخیز علاقہ تھا, اور اس کی زرخیزی کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ایکچولی دیٹ واز, جی میں آپ کو اس کا امیج ابھی دکھائی دیتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور بائی دا وے آپ کو ایک اور بات بڑی مزے کی بتاؤں کہ دریائے جو نیل ہے, دریائے نیل
ہے. بائی دا وے یہ سیٹلائٹ کی پکچر ہے, سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسٹروناٹ کو جو کہ اسپیس ایکسپلوریشن میں جاتے ہیں ان کی انٹرویو سن رہا تھا, اس میں وہ بات کہتے ہیں کہ نائل کو دیکھ کے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پانی کتنا ضروری ہے, کیونکہ پورا ایجپٹ جو ہے نا باقی سارا کا سارا یہ مٹی کی طرح رنگ کا ہے, لیکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے گرین ہے, اور یہ دیکھیے یہ نیچے بھی گرین چلتا جا رہا ہے نیچے کو. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہ سارا گرین یہاں پہ گرین ہے. یہ گرین پتہ کیا ہے, یہ سارا گرین پانی نہیں ہے, پانی اس میں تھوڑا چل رہا ہے, پانی کے ارد گرد گرینری ہے یہ. اور یہاں پہ یہ پانی جب جا کے سمندر میں گرتا ہے, بائی دا وے یہ واحد ایسا دریا ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے. ڈو یو گیٹ می؟ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو let me show you something. جی یہاں پہ اور کون سے دریا کو دیکھ لیتے ہیں ہم. یہاں پہ کر کے یوفریٹس ہے, اور دریائے دجلہ اور فرات یہاں سے گزرتے ہیں اس سائڈ سے, ٹھیک ہے. دریائے دجلہ اور فرات نیچے کو جا رہے ہیں. یہ واحد ایسا دریا ہے جو اوپر کی طرف جا رہا ہے, یہ اوپر کے سمندر میں گرتا ہے, یہاں گرتا ہے. اور جب یہ اس کو گرتا ہے اس کو نائل ڈیلٹا بھی کہتے ہیں, اس علاقے کو نائل ڈیلٹا بھی کہتے ہیں. اور یہ بہت ہی انتہائی زرخیز علاقہ ہے. اور اس کے بھی مشرق والی سائڈ یہ دیکھیے, اس میں آپ کو دیکھ کے آپ کو تھوڑا سا اندازہ بہتر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے یہ دریائے نیل جو ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے, اور یہ جا کے جب گرتا ہے یہ بھی دریائے نیل ہی ہے دونوں, ٹھیک ہے. اور یہ جب سمندر میں اوپر کی طرف میڈیٹرینین سی میں گرتا ہے, اور یہ سارا بہت گرین علاقہ ہے. یہاں پہ یہ علاقہ ہے ریمسیز, جو اگلے چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جا کے اس نے ان کو جا کے ریمسیز میں بسایا تھا. گوشن کا علاقہ انتہائی زرخیز, انتہائی گرین. اور وہ گرین علاقے میں کیوں ان کو وہ رکوانا چاہ رہا تھا, کیونکہ ان کی بھیڑ بکریاں تھیں, وہ چرواہے تھے, اور ان کے لیے وہاں پہ رہنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا تھا. دریائے نیل کے بارے میں آپ کو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پوائنٹ اچھا لگا کہ یہ اوپر واحد ایسا دریا ہے جو اوپر کی طرف بہتا ہے, نیچے کی طرف نہیں بہتا. سو وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ اور میرے باپ کو کہو کہ وہ آئے, میں تم کو 10ویں آیت سے تم جشن کے علاقہ میں رہنا, اور تو اور تیرے بیٹے اور تیرے پوتے اور تیری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور تیرا مال و متاع یہ سب میرے نزدیک ہوں گے. میرے نزدیک ہوں گے کا مطلب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ جو ہے میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ گوشن میں جشن میں جناب یوسف جشن میں نہیں رہتے تھے. جناب یوسف نیچے تھوڑا رہتے تھے جہاں پہ فرعون کا گھر تھا. وہ دیٹ واز موسٹ پروبلی کائرو کے قریب کا جو علاقہ ہے وہاں پہ وہ رہتے تھے. سو وہ کہتا ہے کہ تو میرے نزدیک ہوگا, اٹ مینس کہ ہم ساتھ نہیں رہیں گے. اور پھر ہم آگے جا کے چیپٹرز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے باپ کو ملنے جاتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یوسف آ رہا ہے, تو اٹ مینس کہ ہی واز ٹریولنگ. پھر وہ بعد میں بھائی بھی پیغام بھیجتے ہیں, تو وہ بھی دور سے پیغام بھیج رہے ہیں بھائی کو, جب وہ اپنے کیپٹل میں رہتا ہے. یہ کیپٹل نہیں تھا, دس واز اے ویری زرخیز علاقہ, لیکن وہ جشن میں ان کو رکھنا چاہتا. اور وہ وہیں میں تیری پرورش کروں گا, تا نہ ہو کہ تجھ کو اور تیرے گھرانے اور تیرے مال و متاع کو مفلسی آدبائے, کیونکہ کال کے ابھی 5 برس اور ہیں. اس نے بتا دیا کہ ایسا ہی ہونا. اور دیکھو تمہاری آنکھیں اور میرے بھائی بنیامین کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ خود میرے منہ سے یہ باتیں تم سے ہو رہی ہیں. یعنی وہ اپنے بھائی بنیامین کو ریفر کرتا ہے. ہی لوڈ ہم. ہم جانتے ہیں کہ اس نے اس کو جب کھانا بھی دیا تھا, باقی سب کو جتنا کھانا دیا ان سے 5 گنا زیادہ کھانا بنیامین کی پلیٹ میں تھا. تو وہ ابھی بھائی اپنے بھائی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں پچھلی دفعہ کی طرح, اور تم میرے باپ سے میری ساری شان و شوکت کا جو مجھے مصر میں حاصل ہے اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے سب کا ذکر کرنا, اور تم بہت جلد میرے باپ کو یہاں لے آنا. اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا, اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا. اب وہ سب سے پہلے جو ہے اپنے بھائی بنیامین کو گلے لگا, اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا. پھر بعد میں سارے بھائیوں کو ملا. اس کے بعد اس کے بھائی اس سے باتیں کرنے لگے, اور فرعون کے محل میں اس بات کا ذکر ہوا کہ یوسف کے بھائی آئے ہیں, اور اس سے فرعون اور اس کے نوکر چاکر بہت خوش ہوئے. 15ویں آیت کو میں پھر سے دوبارہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا,
اس کے بعد اس کے بھائی اس سے باتیں کرنے لگے. جسٹ امیجن کتنا مشکل ہو رہا ہوگا ان کے لیے یوسف سے باتیں کرنا, اور اس سے جسٹیفائی آئی تھنک وہ شرمندگی کے مارے بیچارے بول بھی نہیں پا رہے ہوں گے. یوسف ہی ان سے باتیں کر رہا ہوگا, وہ تو بالکل بھی شاید کچھ کہہ بھی نہ پا رہے ہوں کہ ہم کیا تجھ سے بات کریں. It was amazing. اور اب یہاں پہ ان کے بھائی یہ بات ان کے بیٹوں کی بات بھی ایکچولی باپ کو آگے جا کے پتا چل جانی ہے کہ ان کے بھائیوں نے ایکچولی یہ کیا. خیر, اور فرعون کے محل میں اس بات کا ذکر ہوا, اور یوسف کے بھائی آئے ہیں, اور اس سے فرعون اور اس کے نوکر چاکر بہت خوش ہوئے. اور فرعون نے یوسف سے کہا, اپنے بھائیوں سے کہہ تم یہ کام کرو کہ اپنے جانوروں کو لاد کر ملک کنعان کو چلے جاؤ, اور اپنے باپ کو اور اپنے گھرانے کو لے کر میرے پاس آ جاؤ, اور جو کچھ ملک مصر میں اچھے سے اچھا ہے میں تم کو دوں گا. تم اس ملک کی عمدہ چیزیں کھانا. تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہہ. اب فرعون بھی جو ہے وہ ہی شوئنگ his love for جوزف, کیونکہ ہم آگے دیکھیں گے کہ یوسف کی وجہ سے ہی فرعون جو ہے مال و دولت کے اس لیول پہ پہنچا کہ جو فرعون کو شاید پہلے کبھی حاصل نہ تھا. وہ صرف یوسف کی بلبوتے پر وہ یہاں تک پہنچا تھا. اور ابھی صرف 2 سال ہوئے ہیں, تو فرعون یہ دیکھ رہا ہے کہ 2 سال میں اگر دوسرے ملکوں کے لوگ ہم سے آ کے بےچارے کھانا مانگ رہے ہیں, ہمیں پیسے دے رہے ہیں, اور پھر آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ پیسے کی ویلیو ختم ہو جائے گی, پیسے کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی, لوگ اپنے آپ کو بھی بیچ دیتے ہیں. اور یہ صرف مصر اس لیے بچ گیا اور ترقی کرتا ہے کیونکہ جناب یوسف نے نہ صرف خواب کی تعبیر کی, ایک زبردست مینجمنٹ کے تھرو اس کو اس لیول تک پہنچایا ہے. تو اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں سجیشن نہیں دے رہا ہوں, تجھے حکم دے رہا ہوں, تجھے حکم مل گیا ہے کہ ان سے کہہ کہ تم یہ کرو کہ اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے ملک مصر سے اپنے ساتھ گاڑیاں لے جاؤ, اور اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کر چلے آؤ, اور اپنے اسباب کا کچھ افسوس نہ کرنا, کیونکہ ملک مصر کی سب اچھی چیزیں تمہارے لیے ہیں. وہاں پہ جو چھوٹ رہا ہے چھوڑ دو, رہنے دو, اسباب چیزیں ہوتا ہے. اور اسرائیل کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا, اور یوسف نے فرعون کے حکم کے مطابق ان کو گاڑیاں دیں اور زاد راہ بھی دیے. زاد راہ میں جن کو اردو میری طرح تھوڑی مشکل لگتی ہے, ان کے زاد راہ ہے کہ راستے میں کھانے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں. راہ کا مطلب ہے رستہ, زاد راہ مینس پروویژنز فار the way, راستے میں کھانے کے لیے چیزیں بھی ان کو دی تاکہ وہ کھاتے جائیں. اور اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک جوڑا کپڑا دیا, لیکن بنیامین کو چاندی کے 300 سکے. اب اور کسی کو اس نے چاندی کے سکے نہیں دیے, 300 سکے اور 5 جوڑے کپڑے دیے. اور اپنے باپ کے لیے اس نے یہ چیزیں بھیجی, یعنی 10 گدھے جو مصر کی اچھی چیزوں سے لدے ہوئے تھے. اب وہ خالی گدھے نہیں بھیجے ہیں, they were laden with wonderful things, بہت اچھی چیزیں. اور 10 گدھیاں, اور جو اس کے باپ کے راستہ کے لیے غلہ اور روٹی اور زاد راہ سے لدی ہوئی تھی. چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا, اور وہ چل پڑے, اور اس نے ان سے کہا دیکھنا کہیں راستہ میں تم جھگڑا نہ کرنا, اور یعنی تم اب کوئی راستے میں پنگانا ڈال لینا آپ اس میں. اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے. اور اس نے کہا یوسف اب تک, اور اس نے کہا کہ یوسف اب تک جیتا ہے, اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے. اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا, یعنی اس کو یقین نہیں آ رہا تھا, اتنی اچھی خبر تھی. تب انہوں نے اس سے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہی تھی بتائیں. اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھیں, تب اس کی جان میں جان آئی. اور اسرائیل کہنے لگا, اب یہاں پہ اسرائیل لفظ استعمال ہوا ہے جناب یعقوب کے لیے, اور اسرائیل کہنے لگا یہ بس ہے کہ میرا بیٹا یوسف اب تک زندہ ہے. کہ یعنی یہ چیزیں ٹھیک ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا اب تک زندہ ہے. میں اپنے مرنے سے پیشتر جا کر اسے دیکھ تو لوں. اب یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ باپ بھی جانے کے لیے تیار ہے, اور ہم اس چیپٹر کو بھی کوشش کرتے ہیں ختم کرتے ہیں. اور اسرائیل اپنا
اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیرسبا میں. بائی دا وے میں یہ چیپٹر ختم کر کے آج کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جناب مسیح اور جناب یوسف کی جو سملیرٹیز ہیں ان کو بھی ضرور بیان کروں کہ وہ سملیرٹیز کیا ہیں. اور وہ سملیرٹیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان سملیرٹیز میں ہمارے لیے بہت ساری زبردست یونیک چیزیں سیکھنے کے لیے پڑی ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ اگر آج ہمارے پاس ٹائم نہ ہوا تو ہم اس کو کل بھی کور کر سکتے ہیں. سو چیپٹر 46. اور اسرائیل اپنا سب کچھ لے کر چلا اور بیرسبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانی. یہ بیرسبا میں قربانیاں بڑی زبردست پوائنٹ ہے. یہ میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ. let me go back and show you کہ بیرسبا میپ میں سمجھانے سے ذرا I believe کہ زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے. اور اس سے بہت میپ آف اسرائیل ان جیکب's ٹائم. ٹھیک ہے جی, وہ یعقوب سارا ایک ہی وقت ہے. سو جی میں یہ you can see the map now. آپ کو پتا ہے کہ یہ میپ ہے. مصر میں یہ مصر ہے, یہ گوشن ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیبرون لکھا ہوا ہے, ہبرون, یہ ہبرون ہے. یہ سکم ہے. بیتیل, یہ مورایا جو ہے یہ یروشلم ہے. مورایا سے 6 میل کے اوپر کہتے ہیں کہ بیتیل ہے. اور نیچے تقریباً 8-10 میل نیچے ہبرون ہے. ہبرون میں پہلا وہ جگہ ہے جو باپ ابراہیم نے پیسوں سے خریدی تھی. 400 چاندی کے مسکال کے عوض انہوں نے ہتی افرون کا کھیت قبرستان کے طور پہ خریدا تھا, جہاں پہ آج بھی ہبرون کے شہر میں قبریں موجود ہیں. اس کو میکفیلا کہتے ہیں. میکفیلا کا میں نے مطلب پہلے بھی بتا رکھا ہے. اس کا مطلب ہے 2 ٹوینز, 2 غاریں, اور ان کے بیچ میں ان کی قبریں ہیں. سو ہیبرون میں وہ رہتے ہیں. وہ گوشن جا رہے ہیں, تو یہاں سے جب وہ چلے ہیں نیچے, تو یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں بیرسبا میں باپ ابراہیم نے بھی یہاں پہ بہت وقت گزارا. جناب اسحاق نے بھی یہاں پہ وقت گزارا. اور اس کے ساتھ ہی یہ گرار ہے. گرار جو ہے یہ جسے اردو میں جرار میرا خیال لکھا گیا ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا وہ بادشاہ تھا ابی ملک, جس نے بی بی سارہ کو بھی لے لیا تھا, اور بعد میں اسحاق کو بھی ان سے جھوٹ بولنا پڑا تھا ربکا کو لے کر. سو بیرسبا سے وہ اب ہبرون سے جب چلے ہیں تو بیرسبا میں آ کے انہوں نے قربانی کی ہے. بائی دا وے بیرسبا وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں if I'm not wrong تو لگ بھگ 7 دفعہ یہاں پر جو ہے خدا پہلے بھی یعقوب سے مل چکا ہے. 6 دفعہ کے ساتھ 6-7 دفعہ یہاں پہ وہ پہلے بھی خدا اس سے مل چکا ہے. سو that was just for understanding کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ وہ کیسے وہ نیچے کو جا رہے ہیں, مصر کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ جب وہ اپنے علاقے سے چلے تو بیرسبا میں جا کے انہوں نے قربانی کی. اور اسرائیل اپنے سب کچھ لے کر چلا اور بیرسبا میں آ کر اپنے باپ اسحاق کے خدا کے لیے قربانیاں گزرانی. اور خدا نے رات کو رویا میں اسرائیل سے باتیں کی اور کہا, اے یعقوب, اے یعقوب. خدا نے یعقوب سے یہاں پہ باتیں کی ہیں. کب؟ خواب میں, رویا میں. اس نے جواب دیا, میں حاضر ہوں. اس نے کہا, میں خدا تیرے باپ کا خدا ہوں. یہ ٹرم جو ہے یہ دیکھیے خدا خود بھی ایگزیکٹلی یہ ٹرم یوز کر رہا ہے اپنے لیے کہ میں تیرے باپ کا خدا ہوں. مصر میں جانے سے نہ ڈر, کیونکہ میں وہاں تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا. اب یہاں پہ خدا خود اس کو اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ تو جا اور تو وہاں سے قوم بنے گا. میں تیرے ساتھ مصر کو جاؤں گا اور پھر تجھے ضرور لوٹا بھی لاؤں گا, اور یوسف اپنا ہاتھ تیری آنکھوں پر لگائے گا. یہاں پہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ you will die there, تو وہاں پہ مر جائے گا اور تیری آنکھوں کو خود تیرا بیٹا یوسف جو ہے وہ بند کرے. تب یعقوب بیرسبا سے روانہ ہوا اور اسرائیل کے بیٹے اپنے باپ یعقوب کو اور اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں کو ان گاڑیوں پر لے گئے جو فرعون نے ان کے لیے بھیجی تھیں, اور اپنے چوپایوں اور اپنے سارے مال و اسباب کو
جو انہوں نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر مصر میں آئے، اور یعقوب کے ساتھ اس کی ساری اولاد تھی، اور وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور پوتوں اور پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے گیا۔ اب یہاں پر ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے ہمارے نظر آتا ہے۔ یہاں پہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں، گنتی ہے پراپر کس کس قبیلے کی۔ آج میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں، ٹمورو آئی ول شیئر ود یو، کیونکہ یہ جو یہاں پہ گنتی ہمیں نظر آتی ہے نا، اس گنتی میں تھوڑا سا ایشو ہے۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے، یہ کیا بات ہے کہ گنتی میں ایشو ہے؟ جی ہاں، اس گنتی میں ایشو یہ ہے کہ یہ یہاں پر اور کچھ اور جگہوں پہ بھی ان کے ریفرنس ملتے ہیں۔ جناب اسٹیفنس جو ہیں، اسٹیفن جو ہیں، جو کہ کرسچینٹی کے پہلے شہید تھے، انہوں نے بھی اس کے بارے میں ذکر کر رکھا ہے کہ اتنی جانیں خدا نے کنعان سے نکال کر مصر میں بھیجی تھیں۔ سو ان نمبروں میں فرق ہے، کہیں پہ 66 ہے، کہیں پہ 70 ہے، اور کہیں پہ 75 ہے۔ اب یہ نمبر کیسے سارے ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی کل بات کروں گا، اور کل ہی ہم اس چیپٹر کے ساتھ جناب یوسف کی not tomorrow, I mean on Monday I will have a session. کل 2 بجے آپ سنڈے سروس کے لیے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، that is done on Zoom. فیس بک پہ لائیو نہیں ہوتا۔ اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو، اور آپ ہمارے چرچ کا حصہ نہیں ہیں، تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، یا پاسٹر تصور کو میسج کر سکتے ہیں۔ we'll send you a link to join in and be part of our service. If you're regular going to any church and آپ ابھی آج کل تو چرچ خیر نہیں جا پا رہے، آپ کسی بھی طریقے سے اپنے کسی بھی سروس کو جوائن کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی سروس کو جوائن نہیں کرتے تو we would recommend that you join us. and خدا کے کلام سے کل جب پاسٹر صاحب شیئر کریں گے تو آپ اس سے بہت سی برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ سو آگے بڑھتے ہوئے اس کو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں، پوتوں پوتیوں غرض اپنی کل نسل کو اپنے ساتھ مصر میں لے آیا، اور یعقوب کے ساتھ جو اسرائیلی یعنی اس کے بیٹے وغیرہ مصر میں آئے ان کے نام یہ ہیں۔ روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور بنی روبن یہ ہیں، ہنوک اور فلو اور حسرون اور کرمی، یہ روبن کے بیٹے تھے۔ اور بنی شمعون یہ ہیں، یمویل اور یمین اور احد اور یقین اور سحر اور ساؤل، اور جو ایک کنانی عورت سے پیدا ہوا تھا۔ اور بنی لاوی یہ ہیں، جرسون اور کہات اور مراری۔ بائی دا وے میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا چلوں، ان میں سے کہات جو ہے، کہات کا بیٹا آگے سے ہوگا امرام، اور لاوی ہی کی، جناب لاوی کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا جیکوبد، اسے انگلش میں کہتے ہیں جیکوبد، اردو میں اس کو لکھا گیا یعقوبد، میرا خیال ہے یعقوبد سم تھنگ اس طرح، مجھے میں جیکوبد ان کو کہتے ہیں۔ جیکوبد جناب موسیٰ کی ماں تھی، اور وہ بنی لاوی ہی تھی، لاوی کی اپنی بیٹی تھی وہ، ان کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ جناب لاوی کی 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، کون؟ جرسون، کوہات، مراری اور جیکوبد، یعقوبت میں اردو میں کیونکہ میں نے نہیں اس کو لفظ نہیں دیکھا ہے، سو میں غلط نہیں بولا، جیکوبد انگلش میں لکھا ہوا۔ جرسون، کہات اور مراری، اور بیٹی ان کی ایک تھی جس کا نام تھا جیکوبد۔ کہات کا جو بیٹا ہوگا وہ اپنی پھوپھی سے شادی کرتا ہے۔ کہات، ان میں جو تیسرا مڈل والا بیٹا ہے، کہات کا بیٹا امرام ہوگا۔ امرام اپنی پھوپھی سے شادی کرے گا، یعنی اپنے باپ کی بہن سے شادی کرے گا۔ بائی دا وے یہ رشتوں کو آپ یہ ضرور سمجھیے کہ ابھی تک شریعت نہیں آئی ہے، اس وقت تک رشتوں کی وہ قیدیں نہیں ہیں جو پہلے بعد میں شریعت کے بعد، موسوی شریعت کے بعد جب آئیں گی۔ سو اس لیے ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، ان کے اپنے سسٹم، یا موسٹ پروبلی جیکوبد بہت بعد میں پیدا ہوئی، چھوٹی تھی۔ سو we don't know but this is a point that I want to tell you. اور بنی یہودا یہ ہیں، ایر اور اونان اور سلا اور فارز اور زارا۔ ایر، ان میں سے ایر اور اونان ملک کنعان میں مر چکے تھے، اور فارز کے بیٹے یہ ہیں، حسرون اور حمود۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہودا دادا بن چکا تھا یہاں، جناب یہودا جو ہیں وہ دادا بھی بن چکے تھے، ٹھیک ہے۔ فارز جو ان کا بیٹا تھا تمر سے، اس کے بھی آگے سے 2 بیٹے ہیں۔ اور بنی اسکار یہ ہیں، تولا اور فوا اور یوب اور سمرون۔ اور بنی زبلون یہ ہیں،
سرد اور ایلون اور تہیل اور یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو فدان ارام میں لیا سے پیدا ہوئے. 6 کے 6 جو ہیں 6 بیٹے جو ہیں یہ لیا کے ہیں. اس کے بطن سے اس کی بیٹی دینا تھی. یہاں تک تو اس کے سب بیٹے بیٹیوں کا شمار 33 ہوتا ہے. 33 بنی جد یہ ہے سفیان اور حجی اور سونی اور اسبان اور ارئی اور ارودی اور اریلی. اور بنی عاشر یہ ہیں یمنا اور اسوا اور اسوی اور بریا اور سرا اور ان کی بہن بنی بریا یہ ہیں ہبر اور ملکی ایل. یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہے جو زلفا لونڈی سے پیدا ہوئے. بائی دا وے لونڈی کی بجائے آپ کو میں نے ریفرنس بھی بتایا تھا کہ ان کو بیوی کے طور پہ بھی ریفر کیا گیا ہے, لیکن اس کو صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ زلفا کے بچے ہیں. زلفا سو اس لیے وہ کلیئرلی کلاسیفیکیشن بتائی گئی ہے جو زلفا لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی لیا کو دیا تھا. یعنی اوپر کے بچے سارے ان کا شمار 16 ہے. 33 اس کے اور 16 یہ 33 اور 16 49 ہو گئے, ایک کم 50 ہو گئے. اور یعقوب کے بیٹے یوسف اور بنیامین راحل سے پیدا ہوئے اور یوسف سے ملک مصر میں اون کے پجاری فوتیفرا کی بیٹی اسنات سے کے منسی اور افرائیم پیدا ہوئے. اور بنی بنیامین یہ ہے, آپ دیکھ لیجئے یہ بنیامین کے بیٹے ہیں. سیم ٹائم وہ جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے یہ بچے بالا اور بکر اور اشبعیل اور جیرا اور نومانہی اور روس مفیم اور حفیم اور ارد, یعنی کہ ٹوٹل 9 بیٹے ہیں بنیامین کے. اور بعد میں آپ دیکھیں گے نا بنیامین کا قبیلہ بھی بہت یہ فائٹر تھے, یہ بہت سخت لوگ تھے, یہ ویری وارئرز تھے. یعنی انہوں نے ایک دفعہ اپنے بنیامین کا قبیلہ جو ہے باقی سارے اسرائیل سے لڑتا ہے تو سب کو اچھی طرح انہوں نے مزہ بھی چکھایا تھا, بہت مارا بھی تھا انہوں نے. بنیامین کے بیٹے کیونکہ زیادہ تھے اور سب سے زیادہ بیٹے یہاں پہ بنیامین کے نظر آ رہے ہیں. اور یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہے جو راحل سے پیدا ہوئے. یہ سب شمار میں 14 تھے. اور دان کے بیٹے کا نام حشیم تھا. اور بنی نفتالی یہ ہیں حسیل اور جونی اور یسر اور سلیم. یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہے جو بلہا لونڈی سے پیدا ہوئے جسے لابن نے اپنی بیٹی راحل کو دیا تھا. ان کا شمار 7 تھا. یعقوب کے صلب سے جو لوگ پیدا ہوئے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ مصر میں آئے وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے. اور یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے. اب یہاں پہ آگے یا حالانکہ اگلے چیپٹر میں ہے, اور یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے اور پھر بعد میں وہ اسرائیل کا حصہ بن جاتے ہیں. یعقوب ان کو آفیشلی گود لے لیتے ہیں. اور یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے اور یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے. اب یہ ٹوٹل 70 یہاں پہ لکھا ہوا. اور اس نے یہودا کو اپنے سے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے جشن کا راستہ دکھائے اور وہ جشن کے علاقہ میں آئے. اور یوسف اپنا رتھ تیار کروا کر اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے رہتا تھا, وہ ٹریول کر کے وہ بھی تھوڑا سا اوپر کو گیا ہے کیونکہ وہ باپ اوپر سے آ رہا ہے نیچے کو, وہ جشن میں ہی ان کو ملا. اور یوسف اپنے رتھ تیار کروا کر اپنے باپ اسرائیل کے استقبال کے لیے جشن کو گیا اور اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ کر اور وہیں لپٹا ہوا دیر تک روتا رہا. It means it was a very emotional reunion. تب اسرائیل نے یوسف سے کہا اب چاہے میں مر جاؤں کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے. اور بائی دا وے جناب یعقوب اس کے بعد بھی 17 years اور 17 سال جیتے رہے, وہ وہاں پہ رہے. لیکن بائی دا وے جب یہاں پہ آئے تھے 130 سال عمر تھی ان کی. جناب یعقوب کی, جناب اسرائیل کی عمر یہاں پہ 130 سال تھی. آگے جا کے ہمیں ریفرنس بھی ملیں گے وہ جب فرعون کے پاس جاتے ہیں. اور اس کے بعد بھی وہ 17 more years he lived. سو ان کی ٹوٹل عمر 147 برس ہوئی تھی. تب اسرائیل نے یوسف سے کہا
اب چاہے میں مر جاؤں کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو ابھی جیتا ہے. اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا, میں ابھی جا کر فرعون کو خبر دوں گا اور اس سے کہوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں, اور وہ چوپان ہے کیونکہ برابر چوپایوں کو پالتے آئے ہیں, اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور جو کچھ ان کا ہے سب لے آئے ہیں. بس جب فرعون تم کو بلا کر پوچھے تمہارا پیشہ کیا ہے. اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ وہ ان کو کہتا ہے کہ تم نے یہ چیز نہیں بتانی, تو تم یہ کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی لڑکپن سے لے کر آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں, تب تم جشن کے علاقہ میں رہ سکو گے, اس لیے کہ مصریوں کو چوپانوں سے نفرت تھی. یعنی کہ وہ شیپرڈز کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کا ریزن کیا ہے اس کو ہم کل دیکھنے کی کوشش کریں گے, کیوں وہ چوپانوں کو پسند نہیں کرتے تھے, اینڈ واٹ could be the possible reason کہ جناب یوسف نے ان کو یہ کہا کہ تم نے وہاں نہیں بتانا. کل ہم جناب یوسف اور جناب مسیح کی سملیرٹیز پہ غور کریں گے, منڈے کو جناب یوسف اور جناب مسیح کی سملیرٹیز پہ غور کریں گے. یہ جو ایک بڑا ڈیفیکلٹ پیسج ہے جس کو ایک انتہائی مشکل بھی سمجھا جاتا ہے بہت ساری ڈیبیٹس میں, اسپیشلی مسلمز, ہندوز, مسلمز, ہندوز یا ایتھیسٹ جب بھی کرسچنز کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو وہ بائبل کی جو انٹیگریٹی ہے اس پہ سوال کرتے ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے یا بائبل غلط ہے. تو اس میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی یہاں پہ مصر میں جانے والی جو یہاں پہ روح لکھے ہوئے ہیں وہ 70 لوگ لکھے ہیں, کہیں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ 75 لکھے ہیں, کہیں پہ 66 لکھے ہیں, تو یہ کیا اس کا راز ہے. سو اس کو ہم منڈے کو جاننے کی کوشش کریں گے, اور ہم کوشش کریں گے کہ I'm sure Monday, Wednesday and Friday I will have a session, اور اگر ضرورت پڑی تو نیکسٹ سنڈے بھی سیٹرڈے بھی میں سیشن کر کے تو we will try to finish this book of Genesis next week. اور اس کے بعد ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر رکھا ہے, عیدوں پہ ہم بات کریں گے, کیونکہ آج کل بہت سے لوگ عیدوں کی بات کرتے ہیں, سبت کی بات کرتے ہیں, خدا کے کلام کو پراپرلی نہیں, میں جب سنتا ہوں تو مجھے کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ان کی بہت زیادہ فلاڈ ہے, بہت غلط انڈرسٹینڈنگ ہے, لیکن صرف تھوڑا سا پڑھنے کے بعد, تھوڑا سا سمجھنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سکھا سکتے ہیں, اور وہ ایکچولی غلط چیزیں دوسروں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. سو ہم کوشش کریں گے کہ میں نے اس کے پیچھے کافی بہت زیادہ محنت کی ہے, بہت سالوں سے سیکھ رہا ہوں. میں اس کے باوجود دعویٰ نہیں کرتا, لیکن ہم خدا سے دعا کریں گے کہ خدا ہمارے لیے اس میں جو راز چھپے ہیں وہ ہمیں بتانے کی کوشش کرے. سبت بھی بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سے کرسچنز کہتے ہیں جی ہم سبت منا رہے ہیں, سبت منا رہے ہیں. They don't know. They are absolutely. اگر سبت جس طرح یہ بھی منا رہے ہیں, اگر اتنا اچھا سبت ہوتا تو کیا خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے کہ تم جو سبت مناتے ہو تم صحیح طریقے سے نہیں منا رہے. It means that Jesus was not even happy with the Jews of that time celebrating the Sabbath the way they used to celebrate. تو سبت کا کیا مطلب ہے, یہ ساری باتیں ہم آگے جا کے سیکھنے کی کوشش کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویک میں ہم بک آف جینیسس کو ختم کر دیں. This is going to be a wonderful thing for me. This is the first time I have ever taught any book of the Bible, and taking on book of Genesis to start off with was a massive task. It was very difficult for me. لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی وفاداری میرے ساتھ رہی, اور میں بڑے اچھے طریقے سے, بہت پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے. بہت سے دوستوں نے, میرے بہت سے استاد بھی مجھے سنتے ہیں. One of them is my own brother. میرے جو بھائی ہیں وہ میرے استاد ہیں, اور I get a very positive feedback. So میں امید کرتا ہوں کہ ہم خدا کی کلام کی خدمت, اور میں ان ساری باتوں میں ساری عزت, سارا جلال, ساری بزرگی, کمال صرف یسوع کا, صرف اسی کا. We are nothing without him. So ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. دعا کریں گے, اور دعا کے ساتھ آج کے سیشن کو کلوز کریں. آنکھیں بند. رب کائنات تیرا شکر, تیری تعریف, تیری تمجید کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا خدا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, تیرا پیار نرالا ہے. اور خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے رحم, تیرے کرم, تیرے پیار کے لیے, سب سے بڑھ کر تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے, جس کے لہو سے
धोकर पाक और साफ करके तूने हमें खरीद रखा है. हम अनमोल हैं. We are precious people, Lord. Lord, we are not ordinary people. We are very precious because you decided to crucify your son on the Calvary for us to be saved. खुदावंद, हम याद करते हैं कि जब बाप इब्राहिम उसी मकाम पर, कलवरी के मकाम पर जब अपने बेटे इसहाक को लेकर गया और वहां पर उसकी कुर्बानी करना चाहिए, तो आए खुदावंद तूने रहम किया, क्योंकि तूने कहा मैं खुद मुहैया करूंगा. और आए खुदावंद, हम देखते हैं कि 2000 साल बाद तूने अपने बेटे को उसी जगह पर हमारी खातिर मुहैया किया, और उस बार तूने तलवार नहीं रोकी. आए खुदावंद, तूने अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस प्रिविलेज के लिए. और खुदावंद, मैं तेरा खादिम होते हुए आए खुदावंद अपने बहनों और भाइयों के साथ ईमान में मुत्तहिद होकर आए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तुझसे दुआ करता हूँ कि इस कोरोना वायरस के दिनों में when the pandemic is getting worse, आए खुदावंद, तो पाकिस्तान में हमारे सारे बहनों और भाइयों को बचा कर रखना. तेरा रहम, तेरा करम बना रहे. और आए खुदावंद, सिखाना कि हम सारे कंसिडरेट हो सकें, ताकि आए खुदावंद हम ना इस बीमारी को आगे फैलने के लिए रोकें बल्कि आए खुदावंद तेरे नाम की खिदमत के लिए आए खुदावंद अपने दिल खोल कर उनको, उन गरीबों को जो कि खुदावंद इतने प्रिविलेज नहीं है जितने के बाकी लोग हैं, आए खुदावंद अपनी बरकत में से जरूर उनके साथ शेयर करें. आए खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं. आए खुदावंद, तू हमें हमेशा अपने नाम के लिए इसी तरह इस्तेमाल करते रहना, और सारी इज्जत और सारा जलाल, सारी बुजुर्गी और सारा कमाल सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह का होता है. आमीन. Thank you so much. God bless you. God bless you. By the way, खुदा के कलाम में मैं जाते हुए आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ. खुदा के कलाम में लिखा है, Seek His kingdom first, and everything shall be added unto you. तुम पहले उसकी बादशाही ढूंढो तो सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी, है ना. तुम अगर उसकी खिदमत करते हो, और बहुत मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम क्या काम शुरू किया हो, तुम कलाम सुनाते हो, पादरी बन गए. तुम मुस्लिम दोस्त है मेरे. तो मैंने कहा नहीं, मैं we all are evangelists. मैं खुदा का खादिम हूँ, मैं मुबशर हूँ, और मुबशर को चाहिए कि वो खुदा के कलाम की खिदमत जरूर करे. तो उन्होंने कहा कि जी आप किस तरह खिदमत करें. मैं खुदा के कलाम की. तो कहते कारोबार नहीं करना, काम नहीं, रोटी नहीं कमानी. मैं कहा उसके कलाम में लिखा है कि seek his kingdom first and everything shall be added onto you. तू उसकी खिदमत करो, सब कुछ तुझे दे देगा. मुझे कहते यार ये तो बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं. यकीन मानिए कि उसके पास मैं बैठा था. मेरा एक फ्रांस का कस्टमर है, उसके लिए हमने पीछे एक बड़ा अच्छा मैसिव ऑर्डर किया था, बड़ा ऑर्डर था, और वो 2017 में किया. उसके बाद गायब हो गया, कस्टमर मिला ही नहीं, आया ही नहीं. और मैं परेशान था. मैं यार that was a big order, हमारे लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑर्डर था, बड़ा अच्छा ऑर्डर था, और वो गायब हो गया. और मैं अपने दोस्त के पास बैठा भी ये बात ही उससे करूं, मुस्लिम दोस्त है मेरा, मैं उससे ये बात करूं कि खुदा का नाम लेके तू मुझ पे तवक्कल कर, मैं तुझे सब कुछ मुहैया कर दूं. और आप यकीन मानिए कि वो मजाक उड़ा रहा है, और उसी वक्त मेरा फोन बजा. राइट दैट टाइम माय फोन रैंग. और जब मेरा फोन बजा और मैंने उठा के देखा, तो इट वाज द फ्रेंच कस्टमर that had not contacted me for a very long time, and he gave us another small order, small नहीं, अच्छा, very decent size order. And मैं खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि खुदा तेरे कलाम के वादे सच्चे. So business wise is doing well, खुदा का शुक्र है. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से हैं, और आपकी खुदा की रोजी रोटी में और आपके हाथों की कमाई में बरकत दे. God bless you, and I shall speak to you again on Monday evening. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Have a lovely weekend. Shabbat shalom.